جب کسی کی موت آتی ہے نا تو دو طریقے کا رد عمل ہوتا ہے. ارے بھائی ان کا بڑا کاروبار ہے، کیا ہوگا؟ نمبر ایک. نمبر دو، ان کے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم اور آپ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کے کاروبار کا کیا ہوگا، بال بچے کا کیا ہوگا. یاروں ایسا نہیں. تیسرا پیغام بھی ہے، آج وہ گیا ہے تو کل مجھے جانا ہے. یہ اگر یاد آ گیا تو مقصد حل ہے. موت کا یہی پیغام. اس لیے تیسرا پیغام یاد رکھیے گا، آج وہ گیا کل مجھے جانا ہے، میں کیا لے کر جانے والا ہوں. ٹھیک ہے. جنازے کو لوگوں نے کاندھا دیا ہے. یاد رکھیے گا، مردے بولتے ہیں. اب آپ کو سن کر تعجب ہوگا، مولوی صاحب آج تک تو سنا نہیں کہ مردے بولتے ہیں. ہاں، مردے سنتے تو ہیں، کیونکہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. مردے سنتے ہیں، مردے بولتے بھی ہیں، مردے کھاتے بھی ہیں، مردے محسوس بھی کرتے ہیں تکلیف، اور مردے آرام بھی محسوس کرتے ہیں. مردے بیٹھتے بھی ہیں، مردے دیکھتے بھی ہیں. کیا آپ نے تمام چیزیں سنی ہے؟ بے شک آپ کا جواب ہوگا نہیں. صرف ایک ہی چیز کو سناتے کہ مردے سنتے ہیں. ارے اللہ سناتا ہے تو سنتے، اور سننے کے لیے بزرگی دلیل نہیں ہے. کافر بھی سنتے ہیں، مومن بھی سنتے ہیں، مرد بھی سنتے ہیں، عورت بھی سنتی ہے. تو کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ بزرگ کسی عورت کو بنا لے؟ نہیں. تو پتہ یہ چلا جب جنازہ ہمارا تیار ہوا تو مردے بولتے. حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1380، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے، اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اعناقهم، جب جنازہ تیار ہو گیا لوگ کاندھا دے کر لے جا رہے ہیں. فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَ. اگر جنازہ نیک ہے تو جنازہ کہتا ہے، مردہ بولتا ہے مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو. کیا آپ نے آواز سنی ہے؟ نہیں. اور اگر برا ہے جنازہ، ہائے افسوس کہاں لے جا رہے ہیں. انسان اور جنات کے علاوہ تمام چیزیں اس آواز کو سنتی ہے. اگر انسان سن لے لَصَعِقَ، بے ہوش ہو جائے. پتہ چلا مردے بولتے ہیں، اور بولنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے. مردے سنتے بھی ہیں، اور سننا بھی بزرگی کی دلیل نہیں ہے. اللہ سناتا ہے، ہم اور آپ سنا نہیں سکتے. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 22، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. زندے اور مردے برابر نہیں ہیں. إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے. آئیے ایک حدیث کے حوالے سے اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو سننے کی وجہ سے بزرگی کا لیول دے دیا ہے، یا ہم بزرگ سمجھنے لگے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ بات کچھ اور نکل آئے. صحیح مسلم کتاب الجنہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2874، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مقتولین کے پاس جب آپ پہنچے تو آپ نے کیا کہا؟ یا ابا جہل بن ہشام، یا امیہ بن خلف، یا عتبہ بن ربیہ، یا شیبہ بن ربیہ، الیس قد وجدتم ما وعدکم ربکم حقا فانی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو کہا، اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیہ، اے شیبہ بن ربیہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پا لیے؟ لیکن میں نے تو پا لیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا، کیف یسمع وانا یجیب وقد جیفوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے وہ کیسے سن سکتے ہیں اور کیسے جواب دے سکتے ہیں جبکہ وہ تو مردہ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انتم باسماء لما اقول منہم، تم ان کے مقابلے میں زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. پتہ یہ چلا اللہ سناتا ہے تو سنتے ہیں،
جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اولاد دینے والا اللہ، روزی روٹی کا انتظام کرنے والا اللہ، پریشانی سے نکالنے والا اللہ، ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ، ارے یہ بھی تو ہم جیسے بندے ہیں، ہمیں کچھ دے نہیں سکتے۔ لیکن لوگ کیا کرتے؟ اس کے ذریعے سے چونا لگا دیتے۔ تو سنبھل کے رہیے گا، یاد کر لیجئے کہ مردے صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ اور بھی چیز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنازہ پہنچ گیا ہے، قبر میں رکھ دیا گیا ہے۔ ایک اور بات بتا دوں تو زیادہ بہتر ہوگی بات، کہ قبر تو ایک نام لے لیا گیا ہے، لیکن روح نکلتے ہی ہم برزخی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ چاہے ہم کو شیر کھا لے، درندہ کھا لے، چیتا کھا لے، یا ہم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور ہوا میں اڑا دیا جائے، یا پانی میں ڈال دیا جائے، یا پھر گاڑ دیا جائے، یہ تمام چیزیں جو ہے برزخی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ سب کے ایک پور پور تک کو جمع کر لے۔ اور صحیح بخاری کا واقعہ آپ کو یاد بھی ہوگا، ایک بادشاہ تھا، بہت گناہ گار تھا، اس نے اپنے بچے سے کہا جب میں مر جاؤں گا نا تو مجھے جلا دینا اور راکھ کو ادھر ادھر پھینک دینا۔ نیت کیا تھی؟ اللہ مجھ گناہ گار کو نہ پکڑ سکے۔ لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے تمام راکھوں کو جمع کر لیا اور اس سے حساب و کتاب لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے بنایا، اب تو ہمارا پورا جسم ہے، تو اللہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز محال نہیں ہے، وہ اکیلا سب کچھ کرتا ہے۔ جی ہاں، قبر کے اندر پہنچ گئے، لوگ گاڑ کے چلے آئے، ذرا غور کر لیجیے کیا بیت رہی ہے ہم پر، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ارے کون آ گئے، کس سے ہمارا واسطہ پڑا ہے؟ آج ہماری مدد کے لیے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دوستی تھی، رشتہ داری تھی، لوگ آتے تھے جاتے تھے، ہم دنیا کے اندر بڑے تھے، صدر تھے، حاکم تھے، نگران تھے، آج وہی جگہ پر ہیں، سبھی لوگ جمع ہیں۔ سونے کے لیے بہترین بستر تھا، آج کچھ بھی نہیں ہے، وہی سفید چادر ہے، 2 گز زمین ہے۔ جی ہاں، آ گئے منکر نکیر، کیا تیاری ہم نے کی ہے۔ وہی ہے جگہ جو آخرت کی پہلی منزل ہے، جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا۔ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2308، غور کیجئے اس حدیث پر۔ ہم اور آپ بھی قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جانے کے بعد ہم اور آپ کیا کرتے؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، فون پر بات کر رہے ہیں، کوئی اور چیز سوچ رہے ہیں، وہاں بھی ہنسی مذاق چل رہا ہے۔ نہیں، صحابہ کرام کی زندگی سے عبرت حاصل کیجئے۔ ہم اور آپ اگر قبرستان جاتے ہیں، اور جانا ہے، مسلمانوں کا حق ہے، یہ پہنچیے تاکہ آخرت یاد آئے۔ صحابہ کرام وہاں جاتے تھے، روتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حانی بیان کرتے ہیں، کان عثمان اذا وقف على قبر بکا حتی یبل لحیہ، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے، قبر کے پاس کھڑے ہوتے، اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ پتہ یہ چلا داڑھی رکھنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ اتنا روتے داڑھی بھیگ جاتی۔ ہم اور آپ بھی جاتے ہیں، کتنا روتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، آج وہ آدمی اتنا رو رہا ہے۔ غور کیجئے، کہا جاتا ان سے تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، کہ جب جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، یہ قبر کو یاد کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ یاد کیجئے گا۔ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينجو منه فما بعده اشد منه۔ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوا کامیاب ہوتا چلا جائے گا، جو یہاں ناکام ہوا ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رویا کرتے تھے،
وہاں کون ثابت قدم رہے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27، جو آیت میں نے پڑھی تھی شروع میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مضبوط قول کے ذریعے دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ قبر، ہم اور آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2308، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ۔ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر نہیں دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا، تو قبر سے زیادہ بھیانک منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو یارو، ہمیں اور آپ کو کتنی تیاری کرنی؟ میرے بھائیوں، غور کرنا ہے۔ بہنوں کے لیے بڑا درس ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ اس گھبراہٹ والی جگہ کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ جی ہاں، ہمارے پاس آ گئے لوگ، دفنا کے چلے گئے، کوئی ساتھ دینے والا، عمل آپ کے ساتھ جائے گا۔ قبر کے اندر عمل کام آنے والا ہے۔ لوگ دفنا کے گئے ہیں، آ گئے منکر نکیر، کیسے ہیں وہ؟ کس حالت میں آتے ہیں وہ؟ سنن ابی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 23 باب المسألۃ فی القبر وعذاب القبر حدیث نمبر 4753۔ آگے دو فرشتے جس کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ اب غور کر لیجئے، امتحان تو امتحان ہوتا ہے نا، امتحان چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، امتحان میں تو اچھوں کے پسینے نکل جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اگر لڑکا تیز ہے نا تو وہ بھی سوچے گا کیا ہوگا، کیسے میں پاس ہو پاؤں گا۔ امتحان چاہے چھوٹا ہو، امتحان چاہے بڑا ہو، پریشانی تو رہتی ہے۔ اور جو محنت نہیں کرتا تو اس کے لیے چھوڑ دیجئے، جو محنت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی گھبراہٹ ہے، اندر کیا ہوگا۔ آ گئے منکر نکیر، کیسے ہے وہ؟ ان کی آنکھیں کیسی ہے؟ نیلی آنکھوں والے، تانبے سے بنا ہوا دیگچا جو ہے اس طرح کی ان کی آنکھیں ہیں۔ دیگ کو آپ نے دیکھا ہے، دیگ چمکتی ہوئی آنکھ ہے کہ آنکھ دیکھ کر چوندھیا جائے۔ وہ جب آتے ہیں تو اپنے بالوں سے زمین کو رونتے ہوئے آتے ہیں۔ کیا مجال ہے کوئی ٹک سکے؟ اللہ تعالیٰ جس کو ثابت قدم رکھتا ہے وہی ٹک پاتے ہیں۔ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھے۔ تیاری کیجئے۔ آ گئے، مومن آدمی ہے، بالکل نہیں گھبراتا، آرام کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا مردے بیٹھتے بھی ہیں۔ حدیث کے اندر آیا وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِ، فرشتے آتے ہیں اور دونوں مل کر اس آدمی کو بیٹھاتے ہیں۔ تو مردے کا بیٹھنا بھی ثابت ہے، لیکن ہمیں کوئی نہیں بتاتا کہ مردے بیٹھتے بھی ہیں، تو مردے بیٹھتے بھی ہیں۔ آ گئے، نیک آدمی ہے، سوال ہوتا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ قبر کے اندر 4 سوال ہوگا، 3 سوال تو ہم لوگوں کو معلوم ہے ہی، یہ مت کہیے گا نئے نئے مولوی نیا فتویٰ دے رہے ہیں، یہ 4تھا سوال مولانا صاحب کہاں سے لے آئے؟ نہیں، 3 سوال تو اہم ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ 4تھا سوال بھی ہوگا، اور سوال کے آگے سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ چھوٹا سوال چھوٹا جواب، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جو توحید پرست ہوگا، ایک اللہ کا ماننے والا ہوگا، اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوگا، اسی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نکلوائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اس لیے فخر کے ساتھ کہیے دین اسلام ہے، پتہ چلنا چاہیے ہم مسلمان ہیں۔ تیسرا سوال ہوگا تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھیجے گئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا،
اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ یہ جواب لے آئے گا، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب چوتھا سوال کیا بیان کریں گے، کیا بتانے والے ہیں؟ وما یدریکا، اور تم کو کیسے پتا چلا؟ ان تینوں سوالوں کے جوابات تم نے آسانی کے ساتھ دے دیے، کیسے پتا چلا؟ یاد کیجیے گا، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی۔ چوتھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا۔ آج کل ہم اور آپ قرآن سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بولے قرآن سمجھنا آپ کی بس کی بات نہیں ہے، نہیں، ہر ایک کو قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ چوتھے سوال کا جواب پھر کیسے ہوگا؟ اب آپ ہی بتائیے کیسے ہو پائے گا؟ کیا کہہ سکتے ہیں ہم اور آپ؟ جی نہیں، جو ہم کو منع کرتے تھے وہ قبر میں آ کر بتائیں گے؟ جی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ جو مومن بندہ ہے وہ تیاری کرتا ہے۔ بندہ اگر کامیاب ہو گیا، مومن ہے، آواز آتی ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، اب اس کے لیے جنتی لباس پہنا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، جنتی بسترا بچھا دو، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہاں تک کشادگی کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ 35x35 یعنی 70 گز تک کشادگی کر دی جائے گی۔ نیک عمل ساتھ میں ہوگا، اور نیک عمل بھی انسانی شکل میں ہوگا۔ آدمی پوچھے گا آپ کون ہیں، یہاں کیوں آئے؟ تو وہ نیک عمل کیا جواب دے گا؟ انسانی شکل میں ہوگا، میں نیک عمل ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کی تنہائی کو دور کروں۔ پھر اس کے بعد غور کیجئے گا کیا ہونے والا ہے۔ دکھایا جاتا ہے ٹھکانہ جنت کے اندر، دکھایا جاتا ہے ٹھکانہ جہنم کے اندر، گویا کہ ہر ایک کے لیے دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ دیکھ لو، نیک اعمال کیے تو ٹھکانہ جنت میں ہو گیا، اور اگر برے اعمال کیے ہوتے تو ٹھکانہ جہنم میں ہو جاتا۔ نیک اعمال کیے تو جنت میں ٹھکانہ ہو گیا، برے اعمال کیے ہوتے تو جہنم میں ٹھکانہ ہوتا۔ غور کرنے کی بات، گویا کہ دکھایا گیا تو دیکھنا ثابت ہے، مردے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ یہ کہا جاتا ہے مردے دیکھتے ہیں؟ دونوں ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے، یہاں تک کہ جب جنت کو مردہ دیکھ لیتا ہے فَيَزْدَادُ غِبْتًا وَسُرُورًا، تو رچ کرنے لگتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یاد کر لیجیے، اگر بندہ مومن نہیں ہے کیا ہوگا؟ کافر ہے، منافق ہے، انکار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور ہماری جان بھی جب جائے تو ایمان پر جائے، ہمارا خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو، ورنہ حالت بہت گمگیر ہے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیسے فرشتے آئیں گے؟ وہی منکر نکیر آئے، پوچھا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ہا لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اوپر سے آواز آتی ہے، سنن نبی داؤد کی وہی حدیث ہے، حدیث نمبر 4753۔ اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار فیاتیہ من حرها وسمومها ویضیق علیہ قبره حتى تختلف فیہ اضلاعه ثم یقیض له اعمى ابکم معه مرزبة من حدید۔ جہنمی لباس پہنا دو، جہنمی بستر بچھا دو، جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو، اب وہاں سے گرم ہوا آ رہی ہے۔ اللہ سے پناہ مانگتے رہیے۔ ارے قبر ملی جا رہی ہے ایک دوسرے سے،
یہاں تک کہ پوری پسلیاں مل جاتی ہے، انسان کا بدن چور چور ہو جاتا ہے، اور ایک اندھا گونگا بہرا فرشتہ متعین کر دیا گیا ہے، ہاتھ میں گرز لیے ہوا لوہے کا، اگر ایک گرز لوہے کا پہاڑ کے اوپر مار دے لسارا ترابن، تو پہاڑ بھی مٹی ہو جائے، مارا جائے گا اس کو۔ مشرق و مغرب کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی تمام چیزیں سنتی ہے۔ ثم تعاد فیہ الروح، پھر دوبارہ روح اس کے اندر لوٹائی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ دوسری حدیثوں کے اندر آیا، ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے اس کو۔ کون سا ٹھکانہ؟ کیسا ٹھکانہ؟ ارے جنت کے اندر ٹھکانہ تھا، عمل نہیں کیا تو ٹھکانہ جہنم کے اندر ہو گیا۔ فَيَزْدَادُ حَسْرَهَ وَصُبُورًا، یہاں مردے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اسے افسوس ہوتا ہے، ندامت چھا جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن افسوس کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہاں افسوس کرنا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ جب ان کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رب مجھ کو لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اب آخری وقت میں خاک مسلمان ہوں گے، آخری وقت میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں، یہ تو اس کے زبان کی باتیں ہیں جو کہہ رہے ہیں، اب بیچ میں پردہ حائل ہو گیا ہے، قیامت تک کے لیے افسوس کریں گے، کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ مردے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پتا چلا مردے چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا یہ کہا جائے کہ مردے چیختے ہیں، چلاتے ہیں؟ بہت کم سننے کو آتا۔ مارا جائے گا گرز سے تو چیخے گا، چلائے گا۔ مردے قبر کے اندر نعمت سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے تم اسے مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں، اور اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جا رہی ہے۔